کتنی شرم کی بات ہے. کرے توڑ پھوڑ کرو, باہر نکلو. وہ کہتا ہے کہ اگر میں عمران نہ رہے تو پاکستان کی بھی ضرورت ہے. لعنت بھیجتے اس پر. شیر ہماری طرح بن جاؤ نواز شریف کی طرح کہ وہ آ کر اپنے بیٹی کے ساتھ بھی جیل گیا. کہیں وہ پاکستان کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے. جھوٹے شخص کا ساتھ دینا اس مٹی اور اس عوام کے ساتھ زیادتی ہے. تو میں ضروری سمجھتا تھا اس میسج کے لیے کہ ٹھیک ہے, وہی چند شرپسند افراد جس کا لیڈر اس ملک کے بنیاد کے خلاف ابھی معلوم ہو گیا, اس کا اصلی چہرہ سامنے نظر آیا, اور اس کے وہی ایجنڈا کہ کیا میسج دینا چاہتے. اگر اس قلعے میں جو ایک ہیریٹیج ہے, یہ ہمارا ایک اس طرح کس زمانے سے انگریزوں کی زمانے کے, اور اس کو تباہ کرنا, اس میں آنا, اور ایک سیکیورٹی کا بھی علامت وہی جو لوگ یہ بات نہیں, اگر ایک سپاہی کو بھی آرڈر ملتا تو کئی لاشیں گرتے. کون کسی گھر پر, اگر آپ یہ گھر پر یا وردک صاحب کا یہ گھر ہے اور یہ چاہے تو یہ پورا دیر بھی نکل آئے اس گھر پر نہیں چڑھے گا, مگر اس کی قیمت میں جتنے لاشیں گریں گے اور جو بھی گرے گا آپ دیکھیں گے. مگر وہی میں یہ بات نہیں, وہ کوئی کمزوری سمجھنا نہیں چاہیے, مگر وہی جو اس کا مقصد دوسرا تھا, نیازی عمران کا دوسرا مقصد تھا کہ اتنے لاشیں گرے اسی دن, اتنے خون بہہ جائے پورے پاکستان کے کونے کونے میں, ہر جگہ, خواہ کور کمانڈر کا کرو, خواہ وہی جنا اصولہ اور میں, خواہ وہی ریڈیو پاکستان ہو, خواہ ٹول پلازے ہو, کسی کا گھر ہو, ذاتی املاک ہو, سرکاری ہو, یا یہ فورٹ ہو افسی کا, یہ اس کی دوسری خواہش جو پوری نہیں ہوئی. ایک خواہش تو اس نے آج پوری کی, یہ میسج دینا, مگر وہی خواہش پوری نہیں ہوئی کہ لوگوں کے اتنے خون کی اس کا سیاست زندہ رہے. عمران کا نام لوگ لیتے رہے, خواہ کتنا خون بہہ جائے, مگر وہ اس میں ناکام رہا. کسی نہ کسی کا اسی طرح جس طرح اس کا پلان تھا, بقایا ایک کا دکھ واقعات یہاں بھی ہوئے, مگر اس کا تو اس کو اس پر اطمینان صبر نہیں تھا. ایک کا دکھا پر وہ تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں لاشیں گر جائے اور خون کی نالیاں بہہ جائے. تو میں آج اس سرزمین پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں, یا اس لیے میں نے بات کر دی کہ ٹھیک ہے, ایک طرف وہی دہشت گرد بھی ہے, پاکستان کے دشمن بھی ہے, مگر دوسری طرف اس سرزمین پر محب وطن اور میڈین پاکستان لوگ بھی ہے جو بہر صورت پاکستان کا جھنڈا لہرا کر رہیں گے ہر حالات میں, اور میڈین پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ رہیں گے. جو بھی ہمیشہ پاکستان زندہ باد, تو اسی بات کرنے کا اس موقع پر کہ یا اس ملک میں نواز شریف جیسے لیڈر بھی موجود ہے, اس مٹی نے پیدا کیے. آج یوم تکبیر بھی ہے, آج وہ دن ہے کہ بہت بڑے دباؤ کے تحت ایک طرف پریشر اور دوسری طرف کئی چیزوں کے افرے نواز شریف کو ہوئی کہ آپ پہ ٹمی طاقت نہ بن جائے, دھماکے نہ کرے, ہم پہلے آپ کو اتنے اربوں کربوں ڈالر دیں گے, اور یہ نہیں ہوا تو کہتا ہے کہ پاکستان کو مٹا کر رہیں گے اگر آپ نے دھماکے کیے. مگر اس نے اللہ کا نام لے کر اور واقعی شیر نشان کے ساتھ شیر ثابت ہو گیا. اس نے وہی دھماکے کر کے اور پاکستان کو محفوظ بنا دیا. تو یہ آج وہی دن بھی ہے. تو اس ملک میں کہتا ہوں اسی طرح لوگ بھی ہے کہ اس ملک کا دفاع کرنا چاہتے. لیڈر اس طرح لیڈر ہوتے, اس ڈرپوک کی طرح نہیں کہ وہی پہلے گرفتاری کی ڈر سے کیا زمان پر کیا چیز بنائے,
اور 100 مقدمات اس کے پیچھے ہوئے، گرفتاری نہیں دی۔ شیر ہماری طرح بن جاؤ نواز شریف کی طرح کہ وہ آ کر اپنے بیٹی کے ساتھ بھی جیل گیا اور ان سب کا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف کی طرف بن جاؤ، میں تو ایک ادنا ورکر ہوں مگر ہم نے کیا نہیں دیکھا، مقابلہ کیا ڈٹ کر، تو لوگوں کا حصار بنا کر، اور پھر جب ایک اس طرح مقدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے جائز کہ 60 ارب کی اس کیس میں کرپشن کیے، اور پھر یہ اعلان دینا کہ اگر کسی چور اور ڈاکو کو پکڑا جائے تو پھر پاکستان کے حشر ہوگا۔ کتنی شرم کی بات ہے، توڑ پھوڑ کرو، باہر نکلو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں عمران نہ رہے تو پاکستان کی بھی ضرورت ہے، لعنت بھیجتے اس پر۔ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ 9 اور 10 مئی کو ان جوانوں نے بھی دیکھا۔ میں آج اگر دیر میں کھڑا ہو، وہی لوگ جو ایفسی فورٹ پر حملہ کیا انہوں نے بھی، اس کو بھی ابھی احساس ہونا چاہیے ہم نے کیا کیا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ کیا انڈیا کی ایجنٹ بن کر ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، کیا دوسرے اسرائیل کا ایجنٹ بن کر اس کے لیے کیا ہے۔ دے ملک کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ تو اس کا اصل چہرہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران بیرونی دنیا کا ایجنٹ ہے، فارن فنڈنگ کیس میں یہ جو اربوں کرب روپے ہے، اس لیے کہ پاکستان میں عدم استحکام پھیلا ہے۔ بعض لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مگر 9-10 تاریخ اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ پاکستان کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے یہ میسج دیتے، کس کو میسج آپ دیتے؟ انڈیا کو ساری دن اس کی چینلوں پر چلی کہ دیکھو کور کمانڈر کا گھر، دیکھو جیج کیوں کہ یہ اتنا کمزور ہو جائے، اس کو یہ دعوت دیتے کہ آؤ آپ پاکستان پر حملہ کرے، کچھ نہیں۔ مگر یہ بات نہیں، آپ ہمارے اپنے قوم ہیں۔ وہ افواج پاکستان میں اس صلاحیت اپنے سپہ سالار کی موجودگی میں موجود ہے کہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلے بھی کر سکتے ہو۔ جواب اپنی قوم کے ساتھ اگر نرمی کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو عمران کی وہی سوچ اس نے کیا، وہی سوچ انٹی پاکستان اور ہر اس پوری قوم کے خلاف ہے۔ تو اسی دن پی ٹی آئی کا اصل چہرہ نظر آ گیا اور دفن ہو گیا۔ ابھی تو ہر جگہ لوگ اس کو چھوڑ رہے کہ واقعی سازشی جھوٹا شخص ہے، اور اس پارٹی کے ساتھ جانا میں کہتا ہوں بہت زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ تو آپ سب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس کے اصلی چہرہ وہی ہے، کے پی کے میں 9 سال حکمرانی کی، 4 سال مرکز میں کی، مجھے اس پورے دیر میں اس کا کوئی بڑا نشانی وہی ایکسپریس وے جو نواز شریف نے منظور کی، اور یہاں سے لے کر چترال تک کہ دیر میں ترقی اور ڈیولپمنٹ، اور اس طرح 16-17 میں ایک طوفان اور ایک گلگت کے ساتھ مل جائے، سی پیک کا الٹرنیٹ روٹ ہو۔ عمران نے دیر کے لوگ وہی تحفہ دے کر پہلے دن آتے ہوئے اس موٹر وے کو بھی اڑا کے رکھ دیا، نکال دیا، اور وہی کالان تک موٹر وے بھی ختم کیا، اور شانگلہ تک موٹر وے بھی ختم کیا۔ یہ ملاکنڈ ڈویژن کے 3 بڑے منصوبے تھے۔ تو اسی طرح جھوٹے شخص کا ساتھ دینا اس مٹی اور اس عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور دوسری متبادل آپ دیکھ رہے نواز شریف کی اور پی ملن کی پوری ہسٹری، اس کی ٹیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس طرح ٹیم ہے کہ وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح ملک کو چلانا ہے، آگے لے کے جانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو بھی دعوت ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی دوبارہ مشکور ہو، اور بقایا بھی سب سے کہ ایک موقع ہمیں بھی دے دے اس صوبے میں، اس مسلم لیگ کو بھی موقع دے دے کہ آپ کو بتائیں اگر ہمیں موقع نہیں ملا۔ جس طرح فیض اللہ خان نے بات کی، مجھے دیر سے ممبر نہیں ملا، مگر ممبر کے بغیر ہوتے ہوئے بھی میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے لئے وہی کیے جو آپ کے وہی کیا ہے جو آپ کے کئی ممبر مل کر نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ ممبر دے دیں پھر کیا نہیں کریں گے؟ تو آپ سے امید رکھتے ہیں، اور یہ میں نے کئی دنوں سے ایک نیا
بالکل انقلاب دیکھ رہا ہوں آج بھی آپ کے اس جذبے کو. اس گرمی میں میں بھی ایک زمیندار بندہ ہوں, مجھے پتہ ہے گندم کی کٹائی ہو رہے ہے, لوگ سارے مصروف ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے آج یہ آپ کا اس چھوٹے سی جگہ میں چوتھا پروگرام ہے. میں بھی آپ کو داد دیتا ہوں آپ کی اس محبت کو کہ آپ اس گرمی اور شدید دھوپ میں اپنے کام بھی چھوڑ کر آ گئے اور ہماری باتیں سنیں. آپ سب کا بہت مہربانی. میں ایک اور بات